السلام علیکم معزز ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں امیزنگ انفو یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے مسلم ملک کے حیرت انگیز اور دلچسپ حقائق بتانے جا رہا ہوں جہاں مرد ایک نہیں بلکہ دو شادیاں کرتے ہیں، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان کی دوسری بیوی ان کی پہلی بیوی کی دوست ہوتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس ملک کے مرد تو دیکھنے میں ادرک کی طرح ہوتے ہیں، لیکن یہاں کی خواتین کا شمار دنیا کی سب سے خوبصورت ترین خواتین میں ہوتا ہے۔ حیران کن طور پر اس ملک میں سال میں زیادہ سے زیادہ صرف 2 دفعہ ہی بارش ہوتی ہے، جبکہ یہاں پر پینے کا پانی پٹرول سے کئی گنا زیادہ مہنگا ہے۔ یہ ملک کوئی اور نہیں بلکہ کویت ہے۔ یعنی آج میں آپ لوگوں کو کویت کے درپردہ رازوں اور ناقابل یقین حقائق کے بارے میں آگاہ کروں گا۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک امیزنگ انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن پر بھی کلک کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کویتی مردوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کویتی مرد دکھنے میں ادرک جیسے ہوتے ہیں، لیکن اس کے برعکس کویتی خواتین کا شمار دنیا کی سب سے خوبصورت ترین خواتین میں ہوتا ہے۔ ان کا نیشنل ڈریس عبایا ہے اور مکمل طور پر ڈھکے ہوئے لباس میں بھی یہ بہت زیادہ اچھی لگتی ہیں۔ کویتیوں کی خاص بات یہ ہے کہ ان کے پاس دنیا بھر کی دولت موجود ہونے کے باوجود انہوں نے اپنی ثقافت اور روایات کو ابھی تک نہیں چھوڑا۔ یہاں کے مردوں کی ایک خاص بات یہ ہے کہ کویتی مرد 2 شادیاں تو عام طور پر کرتے ہیں، اور یہاں دوسری بیوی زیادہ تر پہلی بیوی کی دوست ہی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں پر پہلی بیوی کی مرضی کے بغیر دوسری شادی نہیں ہو سکتی اور دوسری بیوی کو پہلی بیوی ہی سلیکٹ کر کے لاتی ہے، اس لیے ممکنہ طور پر اس کی دوسری دوست ہی ہوتی ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کویت میں شادیاں بہت کمال کی ہوتی ہیں، اور ان شادیوں میں بھی کویت کی ثقافت کی جھلک کھل کر نظر آتی ہے۔ یہاں پر شادیوں پر دل کھول کر پیسہ لگایا جاتا ہے اور تحفے میں دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں گفٹ کی جاتی ہیں، جبکہ جشن ایسا ہوتا ہے کہ ان کا چرچا انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ہوتا ہے۔ دوستو، جہاں دبئی، سعودی عرب اور دوسرے عرب ممالک ترقی اور جدت کے نام پر اب اپنے اسلامی طور طریقے مغرب کے رنگ میں رنگتے جا رہے ہیں، وہیں کویت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کویت میں آج بھی شراب پینا، بیچنا اور خریدنا سختی سے منع ہے۔ یعنی اگر آپ کویت میں شراب پی کر ٹن حالت میں کہیں پکڑے گئے تو کویتی قانون کے مطابق آپ کو سیدھا عمر قید سنا دی جائے گی۔ جہاں دنیا بھر میں خواتین کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، وہاں کویت میں مردوں کی تعداد آج بھی خواتین سے کئی گنا زیادہ ہے، جس کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کویت میں ہر 100 عورتوں کے مقابلے میں 140 مرد موجود ہیں۔ آپ کو یہ بھی جان کر حیرت ہوگی کہ 2006 سے پہلے کویت میں خواتین کو ووٹ ڈالنے کا حق حاصل نہیں تھا، لیکن اب نہ صرف کویت کی پارلیمنٹ میں خواتین سیاستدان موجود ہیں بلکہ یہ مردوں کے شانہ بشانہ مل کر ملک کی ترقی میں اہم کردار بھی ادا کر رہی ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کویت کا شمار دنیا کی گرم ترین جگہوں میں ہوتا ہے، جہاں گرمیوں میں پارہ 55 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ پاکستان میں سال میں کم سے کم 10-12 دفعہ اچھی بارش ہوتی ہے، لیکن کویت میں سال میں صرف 2 دفعہ بارش ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کی زمین بنجر ہے اور پینے کا صاف پانی سمندر کے پانی کو فلٹر کر کے حاصل کیا جاتا ہے، جبکہ جو کویتی زیادہ امیر ہیں وہ دوسرے ممالک سے صاف پانی امپورٹ کر کے پیتے ہیں۔ کویت میں فی لیٹر پانی کی قیمت فی لیٹر پٹرول سے کئی گنا زیادہ ہے۔ واضح رہے، کویت اپنی زمین سے نکلنے والے آئل اور پٹرول میں سے 40% خود رکھتا ہے اور 60% دوسرے ممالک کو بیچتا ہے۔ جو ملک کویت سے تیل خریدتے ہیں، ان خریدار ممالک میں زیادہ تر ایشیا کے ممالک سر فہرست ہیں۔ آپ لوگوں کو جان کر حیرت ہوگی کہ کویت میں تیل نکالنے کا کام دنیا میں سب سے سستا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کویت میں تیل نکالنے کے لیے زیادہ گہرا کنواں کھودنا نہیں پڑتا، کیونکہ تیل سطح زمین کے بالکل قریب ہی موجود ہے۔ کویتی لوگوں کے شوق کی بات کی جائے تو کویتی لوگ باز پالنے کے بہت زیادہ شوقین ہیں۔ باز پالنا، اسے شکار کرنے کے لیے تربیت دینا اور اس کے ذریعے پیسہ کمانا، یہ سب پچھلے ہزاروں سالوں سے کویتی لوگوں کی ثقافت کا حصہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کرنسی پر بھی باز کی تصویر بنائی گئی ہے، جبکہ کویت میں آپ لوگوں کو ہر جگہ پر باز پرندہ دیکھنے کو مل جائے گا۔ ذرا ٹھہریے، اس کے علاوہ اگر آپ لوگ مختلف موضوعات پر مبنی انتہائی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فیکٹ باز کو بھی سبسکرائب کر لیں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ دوستو، 2013 میں ساری دنیا اس وقت حیران رہ گئی جب ایک نایاب نسل کے باز کی بولی لگی، کیونکہ ایک کویتی بزنس مین نے اسے 2,09,000 دینار میں خریدا، جو پاکستانی کرنسی میں 11 کروڑ روپے سے بھی زیادہ کی رقم بنتی ہے۔
اس کے علاوہ اس کویتی شخص کی یہ تصویر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہوئی، جسے ایک ایئر لائن کمپنی نے اپنے باز کے لیے بھی الگ سیٹ بک کرنے پر مجبور کیا۔ اس کا بدلہ اس نے کچھ اس طرح سے لیا کہ یہ اگلی بار اپنے ساتھ اپنے سارے باز لے آیا اور ان سب کے لیے فرسٹ کلاس کی سیٹ بک کر لی۔ یقیناً آپ لوگوں کو یہ جان کر جھٹکا لگے گا کہ باز کو رکھنے کے لیے آپ کو یہاں گورنمنٹ سے لائسنس لینا پڑتا ہے، جو کہ سالانہ $10,000 کا پڑتا ہے، یعنی کہ پاکستانی 16 لاکھ روپے کا لائسنس بکتا ہے۔ کویت مغربی ایشیا کا ایک امیر عرب ملک ہے۔ آپ یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ کویتی دینار دنیا کی سب سے مضبوط ترین کرنسی ہے، لیکن آپ یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ کویت کی ٹوٹل آبادی صرف 45 لاکھ ہے، جبکہ صرف 45 لاکھ کی آبادی میں سے خود کویتی لوگ صرف 13.5 لاکھ ہیں، جبکہ باقی 32 لاکھ غیر ملکی ہیں جو کہ روزگار کی تلاش میں کویت میں ورک ویزے پر رہ رہے ہیں۔ آپ لوگ یہ بات تو سن اور جان چکے ہیں کہ کویتی بہت زیادہ امیر ہوتے ہیں، لیکن یہ کتنے امیر ہوتے ہیں اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس پورے ملک میں صرف ایک یونیورسٹی موجود ہے، کیونکہ اسکول کالج سے فری ہونے کے بعد ان کے بچے سیدھا فرانس اور برطانیہ کی یونیورسٹیز میں پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کویت نے گوارا ہی نہیں کیا کہ وہ اپنے ملک میں کوئی یونیورسٹی قائم کرے۔ آپ لوگ جان کر حیران ہوں گے کہ کویت دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں پر کوئی ٹرین نہیں چلتی، کیونکہ یہ ایک تو بہت زیادہ چھوٹا ہے اور دوسرا کویتی بہت زیادہ امیر ہیں۔ کویت میں پٹرول انتہائی سستا ہے، یہی وجہ ہے کہ یہاں دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں دوڑتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ کویت کی سب سے اونچی عمارت الحمرا ٹاور ہے، جس پر 2005 میں کام شروع ہوا اور 2011 میں پورا ہوا۔ یہ عمارت 83 منزلہ ہے اور 1318 فٹ اونچی ہے۔ یہ دنیا کی 32ویں سب سے اونچی عمارت ہے اور اس کو بنانے میں $500 ملین لاگت آئی، جو کہ پاکستانی کرنسی کے حساب سے 8,000 کروڑ روپے سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ دوستو، ایک اور بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کویت تاریخ میں اپنی اونٹ کی ریسوں کی وجہ سے بہت بدنام رہا ہے۔ آج سے زیادہ وقت پہلے کی بات نہیں جب اونٹ کی ریس میں چھوٹے بچوں کو بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ بچے کا وزن زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے اونٹ کو تیز بھاگنے کا موقع ملتا تھا، لیکن اس ریس کا بڑا نقصان یہ ہوتا کہ ریس میں بچے اونٹ سے گر کر مر جاتے۔ آج کویت کی گورنمنٹ نے اس ریس کو ریگولیٹ کر کے لیگل کر دیا ہے اور اب اونٹ پر بچے نہیں بلکہ جدید روبوٹ بٹھائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کویت کتنا پرانا ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن کتابوں میں اس کا ذکر 5000 قبل مسیح میں بھی ملتا ہے۔ اپنے گرم موسم اور بنجر زمین کی وجہ سے کویت کو کبھی بھی کسی نے اپنا گھر نہیں بنایا، بلکہ 18ویں صدی تک خانہ بدوش لوگ یہاں سے گزرتے ہوئے کچھ دنوں کے لیے یہاں پر پڑاؤ ڈالتے تھے اور پھر انہی خانہ بدوش عرب باشندوں سے آگے چل کر آج کی کویتی نسل بنی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ 1890 میں کویت کو ترکی کی طرف سے جب خطرہ محسوس ہوا تو کویت کے لیڈر مبارک السبان نے برطانوی گورنمنٹ سے مدد لیتے ہوئے ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس کے بعد 1934 میں پہلی بار کویت میں تیل کے ذخائر دریافت ہوئے اور 1946 میں پہلی بار کویت نے دوسرے ممالک کو بھی تیل بیچنا شروع کیا۔ تیل کے یہ ذخائر آج بھی دنیا میں چھٹے بڑے ذخائر مانے جاتے ہیں، جبکہ 1986 سے 1992 تک کا عرصہ کویتی تاریخ کا سنہرا دور مانا جاتا ہے، کیونکہ اس دوران کویت نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی۔ تو دوستو، یہ تھا کویت۔ آپ لوگوں کو کویت کیسا لگا اور وہ کون سی خاص وجہ ہے جس وجہ سے آپ لوگ کویت جانا پسند کریں گے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔